اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام 4 عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارے بقیہ جتنے بھی پروگرامز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہمارے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ اس دور حاضر میں سب سے بہترین چیز، سب سے عظیم چیز، سب سے جس کا ثواب سب سے زیادہ ہے وہ خود حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار ہے۔ اور اس باب میں متعدد روایات معصومین علیہ السلام سے ہمارے پاس وارد ہوئی، جس میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام بالخصوص موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے بھی اس باب میں احادیث کا سلسلہ ہمارے پاس متعدد احادیث موجود ہے کہ اس دور میں سب سے عظیم چیز انتظار فرج امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا شمشاد عباس قمی صاحب الہ آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ، دعائیں ہیں آپ کی، آپ سب کی طاعت و عبادات کو قبول کریں انشاءاللہ۔ تقبل اللہ اعمالکم۔ قبلہ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ مصروفیات کے باوجود آپ تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ ابتداً میں بھی مکتب امامیہ جوہی لال کالونی کانپور کی جانب سے اور اپنے شہر داندوپور الہ آباد کی جانب سے، مومنین مومنات کی جانب سے، تمام اراکین کی جانب سے اس حسین ٹی وی چینل کا بے پناہ شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مقدمات امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے اور انتظار فرج کے اور معرفتی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے سلسلے سے آپ نے یہ برنامہ رکھا، بے پناہ مفید آور ہے۔ عالم اسلام اس سے استفادہ کر رہا ہے، ساری دنیا کم سے اتنا جان رہی ہے آپ کے اس چینل کے ذریعے سے کہ امام مہدی کون ہیں، اور امام مہدی علیہ السلام اس کی نسل سے ہیں، اور آیا یہ امام ہیں یا امام نہیں ہیں۔ آپ کے اس چینل کے ذریعے سے لوگوں تک امام عصر علیہ السلام کا پیغام عام ہو رہا ہے، دنیا اس سے مستفید ہو رہی ہے اور بے پناہ اس کو علم حاصل ہو رہا ہے آپ کے اس ٹی وی کے ذریعے سے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام اپنے اراکین کی جانب سے، مومنین کی جانب سے۔ آپ سب کی توفیقات میں خدا بند عالم انشاءاللہ اضافہ فرمائے اور یوں ہی جو ہے کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ، اور امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف انشاءاللہ آپ سب کو اس چیز کا اجر عنایت کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ الہ امین۔ قبلہ آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے آپ کی نیک خواہشات اور داد و تحسین کا۔ عرض یہ ہے کہ ابھی آپ نے قبلہ جو اشارہ فرمایا کہ لوگ مستفید ہو رہے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق ان کو جو معلومات مل رہے ہیں، تو سب سے پہلا سوال قبلہ آپ کی خدمت میں یہیں سے شروع کر لیتے ہیں کہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کون ہے، اور کیا آپ علیہ السلام عطرت رسول اللہ میں سے ہیں؟ اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من همزات الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر ومعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزکتا وتمتیہ فیہا طویلا۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام۔ جیسے کہ ابھی ہمارے
برادر عزیز مولانا سید خادم حسین صاحب نے، خادم عباس صاحب نے سوال مطرح کیا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کون ہیں، اور آیا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت رسول اللہ سے ہیں یا نہیں ہے۔ جی عزیزان گرامی، دیکھیں سب سے پہلی چیز امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے سے جی شیخ مفید علیہ الرحمہ نے کتاب الارشاد میں مطرح فرمایا ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام شیعیان کے 12ویں امام ہیں، سبحان اللہ، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہیں، اللہ اکبر۔ جی، اور آپ کے والد محترم شیعیان کے 11ویں امام حضرت حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، سبحان اور اللہ، آپ کی ماں کا نام نرجس خاتون ہے۔ بہت سارے نام ملتے ہیں تاریخ میں آپ کے، مگر مشہور و معروف ترین نام جو ہے وہ نرجس خاتون ہیں۔ بے شک، آپ غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کے ذریعے سے ہم تک علم پہنچاتے رہے، ہم تک رہنمائی کرتے رہے، علماء کا سلسلہ جاری رہا۔ بے شک، مگر یہاں پر سوال زیر بحث یہ ہے کہ کیا ضرورت تھی امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کو غیبت کبریٰ میں جانے کی؟ صحیح، جی، سب سے پہلے میں اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سبحان اللہ، بے شک، جیسے ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ صحیح، قرآن کے حوالے سے، یعنی قرآن صامت کے حوالے سے خداوند عالم نے جی جب یہ ارشاد فرمایا تو میرے ذہن میں ایک تفسیر آئی۔ جی وہ جب قرآن نے صامت کے لیے خداوند عالم جی، یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے اور سبحان ہم اللہ، ہی اس کی حفاظت کریں گے، صحیح، تو کیا ذہن عقل سلیم میں یہ بات نہیں آتی کہ جب قرآن صامت کا اللہ اتنے اہتمام کر رہا ہے، واہ، اتنی ضمانت کے ساتھ اعلان کر رہا ہے کہ ہم ہی وہ ہیں جی، جو اس کی حفاظت کی کرنے والے ہیں، بے کیونکہ شک، ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ بالکل، تو یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ، امام ہمارے یہاں جو بنایا جاتا ہے وہ ہم آپ تو بنا نہیں سکتے۔ بے شک، بے شک، قرآن دوسری طرف سورہ انبیاء میں ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی قبلہ، ہم بالکل، نے واہ، ہم نے اس امام کو معین کیا ہے، ہم نے قرار دیا ہے اس امام کو، اور بے یہ ہماری حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، تو جب اللہ قرآن میں ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، دوسری طرف کہہ رہا ہے ہم نے انہیں امام بنایا جی، اور یہ اپنے حکم سے نہیں بلکہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ بے شک، بے تو شک، جہاں قرآن صامت ہے وہیں قرآن ناطق ہے۔ بے شک، قرآن ناطق اور قرآن صامت کا سلسلہ اتنا محکم اور مضبوط ہے کہ یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ، بے لن شک، یفترقا بعدی اللہ اکبر، بالکل، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ یترتی واہل بیتی، جی، ہے نا؟ بے شک، یہ بے شک، دونوں آپس میں لن یفترقا، یہ جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے ملیں گے۔ پیغمبر اسلام کا یعنی ارشاد گرامی ہے یہ۔ بے تو شک، جب علت و معلول ہو گئے یہ دونوں، جی، تو واہ، اب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کبریٰ کا مقصد کیا تھا؟ جی، مقصد صرف یہی تھا کہ جب تک جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے، انجیل موجود تھی، وہ گئے تو چلی گئی، اسی طریقے سے جتنے صاحب کتاب آئے بجز پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ، محمد، جی، آیا قرآن کیوں نہ چلا گیا پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا خدا نے جیسے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
उसी तरीके से इस कुरान सामित के साथ साथ कुरान नातिक को भी अल्लाह ने हिफाजत में रखा है। अगर गैबत कुबरा में इमाम न जाते तो दुश्मन का खौफ इतना था, अभी आगे मैं मतरा करूंगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जनाबे इमाम महदी अलैहिस्सलाम की गैबत कुबरा का मकसद और हदफ यही था कि दुश्मन उनकी जान के पीछे पड़े हुए थे, खुदा को दीन की हिफाजत करनी थी, कुरान को हिफाजत करके लोगों के दरमियान ये बताना था कि देखो कुरान को हमने नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इमामत को खुदावंद आलम ने गैबत कुबरा में भेज करके इमामत को महफूज करके ये बता दिया कि देखो जब तक कुरान नातिक रहेगा तब तक कुरान सामित भी रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हकीम ला यखलू अनिल हिकमत, सही, अल्लाह का कोई भी फेल हिकमत से खाली बेशक नहीं हो। बिल्कुल। अब मैं बहुत सारी रिवायात ऐसी हैं वारिद हुई हैं, बहरुल अनवार जिल्द 51 में सफ़ा नंबर 82 यानी 82 नंबर सफ़े पर जी बहुत सारी रिवायात ये वारिद हुई हज़रत महदी अलैहिस्सलाम इतरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैं। ऐसे मौजू का इंतखाब जी, ये मौजू वो है कि जी इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़माने रसूल में एक मुसल्लम अक़ीदा रखता था। सही, पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुसलमानों के सामने किसी नई खबर को पेश नहीं करते थे जी, बल्कि इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के आसारो अलामात बयान करते थे और फरमाते थे कि मेहदी और कायम मेरी उम्मत से होगा। सुभान अल्लाह। इस्लाम का ये बयान मेहदी और कायम मेरी उम्मत से होगा। एक मर्तबा हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज की, या रसूलुल्लाह क्या इमाम महदी मऊद हम में से होगा या गैर से होगा? सही, देखें आप, क्या मौलाए कायनात इल्म नहीं है इस चीज का, मगर वो हमारे लिए मतरा करना चाहते हैं, हमारे लिए वाज़े करना चाहते हैं ताकि हम मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के पैरवान जहाँ जहाँ भी हैं वो इस बात को अच्छी तरीके से अपने ज़हन नशी कर लें। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। कायनात ने फरमाया, या रसूलल्लाह क्या इमाम महदी मऊद हम में से होगा या गैर में से होगा? जी। उस वक्त पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अली इब्न अबी तालिब जी, इमाम महदी हम में से होगा। सही, उन्हीं के जरिए खुदा दीन को तमाम करेगा। अल्लाहु अकबर। जैसा कि इब्तिदा में मेरे हाथ से हुई और हमारे जरिए से लोग फितनों से निजात पाएंगे, उसी तरीके से मेरे फर्जंद मेरे इतरत से वो इमाम मेहदी मऊद होगा जो दुनिया को अदल व इंसाफ से इस तरीके से भर देगा, इस तरीके से वो जुल्म जोर से भरी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसके बाद अबू सईद खदरी फरमाते हैं, कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बालाए मिंबर सुना है, आप फरमा रहे थे मेहदी मऊद मेरे अहले बैत से है। अल्लाह अकबर। और आखिरी जमाने में ज़हूर करेगा। सुभान अल्लाह। चाह रहा हूँ, देखें आप, आखिरी जमाने में ज़हूर करेगा और आसमान उनके लिए बारिश बरसाएगा और जमीन सब्जा उगाएगी। अल्लाह अकबर। वजूद बरकती इमाम असर अलैहिस्सलाम देखें आप जी, बेशक, कि आसमान से बारिश बरसाएगी और जमीन सब्जा उगाएगी और वो जमीन को वैसे ही अदलो इंसाफ से भर देंगे जैसे वो जुल्म जोर से भरी। अल्लाह अकबर, बेशक। उसके बाद फिर बहरुल अनवार में अल्लामा मजलिसी अलैहिमुर रहमा जिल्द 51 सफ़ा नंबर 74 यानी 74 नंबर सफ़े पर आप फरमाते हैं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना है, जनाब उम्मे सलमा फरमाती है। देखिए घर का माहौल ये है, सुभान अल्लाह, कि जनाब
सलमा ये फरमा रही पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना, आपने फरमाया महदी मेरी ही तरफ से है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, औलादे फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अल्लाह अकबर, बेशक। आपने फरमाया, उसके बाद पैगम्बर ने फरमाया उसका नाम मेरा नाम, उसकी कुन्नियत मेरी कुन्नियत, उसकी आदत मेरी आदत, वो लोगों को मेरे दीन और मजहब और किताब खुदा की तरफ बुलाएगा। अल्लाह, जिसने उसकी इताअत की उसने मेरी इताअत की, और जिसने उसकी नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की। अल्लाह अकबर। जिसने उसकी गैबत के जमाने में इनकार किया उसने मेरा इनकार किया। अल्लाह अकबर। बेशक। यानी आप देख रहे हैं इसमत मुतलक यहाँ पर जी, साबित हो रहा है। बिल्कुल, देख रहे हैं आप, इस्मत मुतलक यहाँ पर साबित हो रहा है। बिल्कुल। यानी जिस तरीके से पैगंबर मासूम है उसी तरीके से इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ मासूम है। बेशक। इस तरीके से पैगंबर इमाम है उस तरीके से इमाम महदी अलैहिस्सलाम इमाम है। बेशक, अल्लाह बेशक। फरमाया जिसने उसकी नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की, सही। जिसने उसकी गैबत के जमाने में इनकार किया उसने मेरा इनकार किया, अल्लाह, जिसने उसकी तकज़ीब की उसने मेरी तकज़ीब की। अल्लाह अकबर। जिसने उसकी तस्दीक की उसने मेरी तस्दीक की। अल्लाह अकबर। और उसमें उसकी तकज़ीब करने वाले और उसके बारे में अपनी हदीस के इनकार करने वाले जी, और उम्मत को गुमराह करने वाले की पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं मैं खुदा की बारगाह में शिकायत करूंगा। अल्लाह। और जालिमीन अनकरीब अपने किए का नतीजा देख ले। ये जनाब उम्मे सलमा फरमाती हैं कि पैगंबर इस्लाम के दहने अक़दस से मैंने ये जुमला सुना जो मैंने आपके सामने मतरा किया। उसके बाद अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं जी, किताब अल इस्बातुल हुदात जिल्द 2 सफ़ा नंबर 351 पे अबू अय्यूब अंसारी फरमाते हैं, कहते हैं मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, फरमाते हैं आपने फरमाया मैं पैगंबरों का सरदार हूँ। अल्लाह। देखें, और अली औसिया के सरदार। सुभान अल्लाह। और मेरे 2 बेटे बेहतरीन बेटे हैं जो जवानाने जन्नत के सरदार। सुभान अल्लाह, बेशक। हमारे मासूम आइम्मा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद में से होंगे। अल्लाह पर जाने कुर्बान हो जाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जाने अक़दस पर। बेशक। बहुत खुश नसीब हैं आप हज़रात जो करबला मुक़द्दसा से मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की जानिब से इस प्रोग्राम को नश्र करते हैं। मौला आप सब की तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए, आप कबूल इंशाअल्लाह। फरमाते हैं हमारे मासूम आइम्मा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद में से होंगे और उस उम्मत का महदी हम में से। सुभान अल्लाह। ये सुनकर एक सहरा नशी उठा। जी। उठने के बाद अर्ज किया रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल आपके बाद कितने इमाम हैं? जी, तवज्जो, सही। आपके कितने इमाम हैं? जी। आपने फरमाया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जितने ईसा के हवारी और बनी इसराइल के नुकबा और असबात थे सुभान उतने ही हम। जी, तवज्जो फरमाइए आप। जी है। बिस्मिल्लाह। इसके बाद हुज़ैफा ने रवायत की है रसूलुल्लाह से, ये भी इस्बातुल हुदात जिल्द 2 सफ़ा 533 से हुज़ैफा ने रवायत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद इतने इमाम होंगे जितने बनी इसराइल के नुकबा थे, उनमें से 9 इमाम की नस्ल 9 इमाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल से होंगे और उस उम्मत का महदी हम में से। और ये जुमला काबिले गौर है। फरमाते हैं कि आपने फरमाया आगाह हो जाओ वो हक के साथ हैं और हक उनके साथ है। बेशक। देखा आपने पैगंबर इस्लाम ने जो फरमाया था अली माल हक वल हक माल अली, यहाँ पर इमाम महदी अलैहिस्सलाम के लिए फरमा रहे हैं
یہ جان لو، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ حق کے ساتھ ہے اور حق ان کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد سعید بن مسیب نے عمر عثمان بن عفان سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، تو فرماتے ہیں میرے بعد 12 امام ہوں گے، ان میں سے 9 امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، اور اس امت کا مہدی ہم میں سے ہوگا، میرے بعد جو بھی ان سے تمسک کرے گا، اللہ اکبر، اور فرمائیں آپ جی، جو بھی ان سے تمسک کرے گا وہ یقیناً خدا کی مضبوط رسی کو تھام لے گا، اللہ اکبر، بے شک، اور جو انہیں چھوڑ دے گا وہ خدا کو چھوڑ دے گا، یا اس نے خدا کو چھوڑ، اللہ، صحیح، ثقلین والی حدیث یاد آ گئی۔ جی، گویا امام عصر علیہ السلام کو چھوڑ دینا گویا خدا کو چھوڑ دینا ہے، بے شک، لہذا یہ ہے آپ کے وہ چیزیں جو امام مہدی علیہ السلام میں طرف رسول اللہ میں سے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ قبلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بہت اچھی طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی، اور امام مہدی علیہ السلام کی جس طریقے سے آپ نے معرفی فرمائی، البتہ امام معرفی کے محتاج نہیں ہیں، بے شک وہ واضح ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت سارے افراد ہیں جو کہ اس طرف زیادہ لگاؤ نہیں رکھتے، تو بڑے مولا آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمایا، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے واضح فرمایا۔ دوسرا سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ظاہر ہے بہت ساری مومنین کے ذہن میں یہ سوال ہوگا، چونکہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ہمارے پاس روایات کا ایک بہت بڑا سلسلہ موجود ہے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ کیوں امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں، اس کے اسباب آپ بیان فرمائیں۔ جی، بسم اللہ۔ جی، انتظار فرج اور ظہور میں تاخیر کے اسباب، جی، اسلام نے دیکھیے، اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور اجتماعی اور سماجی اصلاحات کے لیے اتنا تاکید کی ہے، اور یہ کہا ہے اسلام نے سارے مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ ایک گروہ کو آمادہ کرے تاکہ تم میں سے ایک گروہ اس لائق ہو سکے جو خبر کی دعوت دے اور نیکیوں کا حکم دے، برائیوں سے منع کرے۔ صحیح، اور ایسے ہی اسلام کہتا ہے ایسے ہی لوگ نجات یافتہ ہیں۔ بے شک، ان دو فریضوں کو مسلمانوں کے افتخارات میں شمار کرتا ہے اسلام، اور فرماتا ہے کہ دیکھو تم دنیا میں بہترین امت ہو، بہترین امت ہو۔ صحیح، کیوں؟ اس لیے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو۔ جی، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امور کی اصلاح کی کوشش کو اسلام کا رکن اور مسلمان ہونے کی علامت قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں جو بھی دنیا اسلام کی طرف بے پرواہی کرے، توجہ چاہتا ہوں، ایک مقدمے کو آپ کی خدمت میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، جو بھی دنیا اسلام کی طرف بے پرواہی کرے، جی، کوشش نہ کرے، اہمیت نہ دے، وہ مسلمان نہیں۔ بے شک، اس کا مطلب یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ ساتھ اجتماعی اور سماجی اصلاحات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بے شک، جب تک ہماری اجتماعی اور سماجی زندگی میں ہمارا فرہنگ تبدیل نہیں ہوگا، سبحان اللہ، صحیح، جب تک ہم اپنے فرہنگ کو تبدیل نہیں کریں گے، جی، جب تک ہم خطاؤں سے چشم پوشی نہیں کریں گے، صحیح، جی، جب تک ہم دوسرے کو عیب کو ظاہر کرتے رہیں گے، صحیح، جب تک ہم دوسرے کو عیوب کو ظاہر کرتے رہیں گے، جی، اپنے فرہنگ کو فرہنگ علمی نہیں بنائیں گے، صحیح، تب تک ایک امام، ایک حاکم، ایک سلطان کیسے ظہور کرے گا؟ بے شک، امام عصر علیہ السلام کے فرج انتظار کے لیے ظہور میں جو تاخیر ہو رہی ہے، اس ذہن ناقص میں
جو جواب ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں. بسم اللہ. دیکھیے جب امام علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو ان کے آنے سے پہلے جی ایک ایسا ماحول ہونا چاہیے جو علمی ماحول ہونا چاہیے. صحیح. جی ایک ایسا فرہنگ ہونا چاہیے جو اسلامی فرہنگ ہونا چاہیے. جی ایک ایسا فرہنگ ہمارے درمیان میں ہو جائے جو اسلامی کلچر کہنا. صحیح. جب تک ہم اپنے امام کو جی کیا اچھا ایک سوال یہ ہے کہ ہم اپنے امام کو کس طریقے سے بلائیں. جی ہم اپنے امام کو بس یوں ہی بلا دیں یا صاحب الزمان ابن الحسن العسکری عجل اللہ ظہور، اس کے بعد پھر بھول جاتے ہیں اور اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، دنیاوی مادیات میں ایسے کھو جاتے ہیں کہ ہمیں اس وقت امام زمانہ یاد نہیں آتے. جی بالکل. کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہمارا وقت کا امام اس سے کیا چاہتا ہے؟ بے شک بالکل. کیا ہم نے یہ درک کیا؟ ہم نے 24 گھنٹے میں کتنے مرتبہ اپنے امام کو یاد کیا؟ ہم کتنی مصیبت میں پڑے، ہم نے کتنے مرتبہ اپنے آقا کو یاد کیا؟ بالکل. جب تک ہمارا رابطہ اور ارتباط امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے محکم اور مضبوط نہیں ہوگا، جی جب تک ہم اپنے آپ کو اس لائق نہیں بنائیں گے کہ ہم اپنے امام کے سامنے حاضر ہو سکیں، اپنے امام سے کلام کر سکیں، کس طریقے سے میرا وقت کا امام ظہور کرے. بے شک بے شک. آیا میں انہی گناہوں میں آلودہ ہوں، میں دوسروں کی غیبتیں کرتا ہوں، اپنے بھائی کو میں نے چھوڑ دیا ہے، اپنی بہنوں کو میں نے چھوڑ دیا ہے، دوستوں کے حقوق کو میں نے کھا لیا ہے، حق ہمسائیگی ادا نہیں کی ہے، ہمسائے کی ذرا سی بھی زمین ملی میں نے غصب کر لیا ہے کہ یار تھوڑا حصہ مل جائے گا، مسئلہ نہیں، غریب ہے اسے دبا دو. اللہ بالکل بالکل. ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم امام مہدی کے چاہنے والے، مولا آپ جلدی ظہور فرمائیے. بہت بڑا نقطہ ہے. ارے ہم بالکل. زبان سے امام کو بلانا چاہتے ہیں، جی بے اس شک. زبان سے امام میری بات کو، گفتگو کو سنے. جی آیا یہی ساری چیزیں، کیا یہ دنیا میں یہ چیزیں وجود میں نہیں ہیں؟ یقیناً ہے. لہٰذا جب تک ہم اپنے آپ کو اپنی محاسبہ نہیں کرتے، جب تک نہیں دیکھتے کہ ہم اس لائق ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام میری بات سنیں. بھائی وہ امام کی حدیث یرونہ ولا یعرفہ کہاں چلی جائے گی؟ اے میرے چاہنے والے، تم مجھے دیکھتے ہو مگر پہچان نہیں پاتے. ایسی کون سی چیز ہو گئی کہ جو امام کا چاہنے والا امام کو دیکھ نہیں پا رہا؟ امام کہتے ہیں تم مجھے دیکھتے ہو مگر پہچان نہیں پاتے ہو. اللہ سوچ کا مقام نہیں ہے یہ. یعنی ہمارے اعمال ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے وقت کے امام کو پہچان نہیں پا رہے ہیں. امام فرما بیچ میں پردہ حائل ہو گیا ہے. یہ پردہ یہی ہے، جب تک ہم دوسرے کے حقوق کو پامال کرتے رہیں گے، کھاتے رہیں گے، تب تک کیسے میرا امام ظہور کرے گا؟ بتائیے آپ، کیسے میرا امام ظہور کرے گا؟ بے شک. ہم نے اپنے سگے بھائی سے بولنا چھوڑ دیا ہے کیونکہ وہ غریب ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، اس کا کوئی امداد کرنے والا نہیں، کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے، وہ پریشان ہے. کیا ہم اس کی خبر گیری نہیں کر سکتے؟ کیا امام اس سے راضی ہوں گے؟ صحیح بات. بالکل. میری 4 بہنیں ہیں، میں 2 بہن سے راضی ہوں، 2 بہن سے ناراض ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ غربت میں جی رہی ہے، صرف اس لیے. آیا میرے اعمال اس لائق ہو گئے کہ میں اپنے وقت کے امام کو بلاؤں اور میرا مولا میری آواز کو لبیک کہے، میری آواز کو سنے؟ صحیح. جب تک ہم اپنے ماحول کو، اپنے فرہنگ کو، اپنے کلچر کو تبدیل نہیں کریں گے، بالکل، تب تک امام زمانہ ظہور کیسے کرے؟ یعنی کس اعتبار سے وہ آئے جی، اور کیسے؟ جب تک جبکہ یہ ملتا ہے روایات میں کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو جو سخت دل ہوں گے وہ موم ہو جائیں گے. اللہ اللہ. غریب کو جو پیسہ دینے والا ہوگا، تم حق رکھ لو، تم خمس رکھ لو، تم زکوٰۃ رکھ لو، وہ کہے گا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے وقت کا امام ظاہر ہو چکا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم کہاں لے کے جائیں گے اس وقت؟ جی
آیا یہ تمام چیزیں جو ہم امام علیہ الصلوۃ والسلام کے مال کو کھائے چلے جا رہے ہیں، کوئی کچھ بھی نہیں سوچ رہے ہیں، جبکہ قول امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف ہے، من اکل من موالنا شیئا فانما یاکل فی بطنہ نارا وسیصلی سعیرا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو بھی میرے مال سے ذرہ برابر بھی کھاتا ہے، جی دیکھیں میرے مال، یعنی وہ چاہے خمس ہو چاہے زکوٰۃ ہو، جی ہم نے کہاں حق ادا کیا امام زمانہ کا؟ ورنہ اگر حق ادا کر دیتے، خدا کی قسم شیعت میں کوئی فقیر نہ ملتا، بے شک، کوئی بے شک. فقیر نہ ملتا. بے شک بے شک. اس بالکل طریقے سے ہم اعلان کریں، یا امام صاحب الزمان آئیے، تشریف لائیے، نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، یعنی پھر وہی مادیات کی دنیا میں آ جاتے ہیں. جی علماء کا کام ہے بیان کرنا، بالکل. میرا کام ہے سن کے اڑا دینا. کیا یہ نہیں ہو رہا ہے؟ جی ہو رہا ہے عزیزان گرامی، ہو رہا ہے. کب ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں گے؟ کب ہم اپنے کلچر کو تبدیل کریں گے؟ جب ہم تبدیل نہیں ہوں گے تو ہمارے بچے تبدیل نہیں ہوں گے، تو ہمارے بچے تبدیل نہیں ہوں گے تو ہمارا خاندان تبدیل نہیں ہوگا، ہمارا خاندان تبدیل نہیں ہوگا تو ہمارا محلہ تبدیل نہیں ہوگا، ہمارا محلہ تبدیل نہیں ہوگا، ہمارا شہر تبدیل نہیں ہوگا. بے شک بے شک. جب ہم اصلاح یافتہ ہوں گے، یقیناً میرا بچہ بھی اصلاح یافتہ ہو جائے گا، میرا خانوادہ بھی اصلاح یافتہ ہو جائے گا، اور میرا شہر بھی اصلاح یافتہ ہو جائے گا. اس وقت میرا امام ظہور فرما جائے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. بالکل بالکل. سان گرامی، یہ بہت مہم ترین چیز ہے. ہم جب تک اپنے کو چینج نہیں کریں گے، تبدیل نہیں کریں گے، اپنے فرہنگ کو تبدیل نہیں کریں گے، اس وقت تک کیسے ہم اپنے امام کو، اس طریقے سے اپنے امام کو بلائیں گے اور کیسے میرا وقت کا امام ظہور کرے؟ بے شک. ہے یہ سوال ذہن عالی میں نہیں ہے؟ بالکل ہے. لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب ایک کلچر میں جمع ہوں. اسی لیے عزیزان گرامی، اسلام جس چیز کی تاکید کر رہا ہے وہ یہی تاکید کر رہا ہے کہ تم سب ایک پرچم کے نیچے جمع ہو جاؤ. صحیح. ایک پرچم کے نیچے جمع ہو جاؤ گے. یعنی یوں دیکھیں کہ میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، اس میں بہت بڑی اچھی بات ایک آیت اللہ ابراہیمی نے لکھی، ابراہیمی امینی نے لکھی. فرماتے ہیں کہ غیرت دار مسلمانوں، غفلت کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، خواب غفلت سے اٹھو، جی اختلاف سے چشم پوشی کر لو، جی. پرچم توحید کے نیچے جمع ہو جاؤ. سبحان اللہ. اپنی سما میں، اپنی مشرق و مغرب کے ہاتھ میں نہ دو. ہر جگہ تہذیب و تمدن انسانیت کے طلایہ دار بن جاؤ. اپنی عظمت و استقلال اور تہذیب و تمدن کے محل کو اسلام کی محکم پایوں پر استوار کرو. صحیح. روح قرآن سے الہام حاصل کرو. سبحان اللہ. اسلام کی عزت و سربلندی کی راہ پر چل پڑو. بشری تمدن کے قافلے کی قیادت اپنے ہاتھوں میں لے لو. جوانان اسلام، اس مقدس عظیم مقصد کو پورا کرنے میں تمہارا بہت بڑا حصہ. بے شک. تمہیں عظمت اسلام اور مسلمان کی ترقی اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقصد کی تکمیل میں بھرپور حصہ لینا چاہیے. تمہیں آفتاب عدالت حضرت مولائے مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اصحاب میں شامل ہونا ہے. اس لیے عزیزان گرامی، یہ جو ہے ایک پیغام ہے، ایک پیغام جوانوں کے نام. جی. جب تک ہم اس چیز کو اختیار نہیں کریں گے، اور حقیقت میں یہی ہے عزیزان گرامی، دیکھیں قرآن بھی اس چیز کو اعلان کر رہا ہے کہ جب امام ظہور کریں گے تو کس طریقے سے ظہور کریں گے. آیا ان کا ظہور کرنا اور اس دنیا میں آ کر کے ظلم و جور کو ختم کرنا، عدل و انصاف سے زمین کو پر کر دینا، کیا یہ امام کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. قرآن میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ
ان الارض یرثها عبادی الصالحون. سبحان اللہ. ہم نے زبور کے بعد زبور میں لکھ دیا ہماری زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالحی بندے ہیں، وہی آ کر کے حکومت کو تشکیل دیں گے اور دنیا کو امن و امان میں تبدیل کر دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. لہٰذا جب امام تشریف لائیں گے انشاءاللہ اس وقت یہ دنیا ظلم و جور سے ختم ہو چکی ہوگی. امام نے اس طریقے سے عدل و انصاف سے انشاءاللہ کریں گے. لہٰذا امام علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار اور فرج میں ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جب ہم اپنی اصلاح کر لیں، اپنے خود کو تبدیل کر لیں، تاکہ میرا امام جلد سے جلد ظہور کر سکے انشاءاللہ انشاءاللہ. جی قبلہ تقریباً ہمارے پاس جو ٹائم ہے 5 سے 6 منٹ کا ٹائم بچا ہے. اس میں انشاءاللہ جو باقی سوالات ابھی ہے، لیکن اس کے لیے کسی اور جلسہ انشاءاللہ کسی اور جلسے میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آخری سوال، چونکہ ماہ رمضان العظیم ہے اور مومنین بھی سماعت فرما رہے ہیں، تو آخری سوال میرا اسی عنوان سے آپ کی خدمت میں رکھوں گا کہ فضائل و برکات ماہ رمضان پہ اگر آپ روشنی ڈالیں. ہمارے پاس تقریباً 5 سے 6 منٹ ہے، تو مختصراً قبلہ آپ وضاحت فرمائیں. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے صاحبان ایمان، تم پر روزے کو اس طریقے سے فرض کر دیا گیا ہے جس طرح پہلے والوں پر فرض کیا گیا اور واجب کیا گیا تھا. صحیح. روزہ خدا بند عالم نے جو اس مہینے پر ہم پر فرض کیا ہے، جی یقیناً ایک بہت بڑا فلسفہ ہے، اور اللہ نے کسی حکمت کے تحت ہم پر روزے کو فرض کیا ہے. جی. یہ سائنس کے اعتبار سے ساری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ انسان کے خود کتنے فائدے ہیں روزے میں. جی بے شک بے شک. اور یقیناً اگر روحی اعتبار سے دیکھا جائے تو جتنا فائدہ روزہ رکھنے میں ہے، روزے کے حقیقی معنی کو حاصل کرنے میں ہے، جس طریقے سے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو یعلم العباد ما فی رمضان. سبحان اللہ. جی. اگر بندگان خدا یہ جان لیتے کہ رمضان کیا ہے تو یقین جانیے کسی روزے کو وہ ترک نہ کرتے، اللہ اکبر. نہ چھوڑ. اور خدا کا مقصد ہی یہی ہے کہ اپنے بندے کو کمال کی منزل پر لے جائے، جی سعادت کی منزل پر لے جائے. اس لیے اس نے ہم پر یہ روزے کو فرض کیا ہے. دیکھیے عزیزان گرامی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ روزہ کیا ہے، روزے کے فوائد کیا ہیں، روزے کی برکات کیا ہیں، روزے کے فضائل کیا ہیں. ایک سوال کو جناب سعید بن جبیر نے ابن عباس سے کیا تھا، اور وہ یہی سوال کیا تھا یا ابن عباس روزے کے حقیقی فائدے کیا ہیں اور روزہ ہم پر کیوں فرض کیا گیا ہے. اس وقت جناب ابن عباس نے ارشاد فرمایا تھا یا جبیر احدثک بما لم تسمع اذناک ولم یمر علی قلبک. سبحان اللہ. صحیح. اے جبیر، میں تمہیں ایسی باتیں بتاؤں گا نا جی کہ تمہارے کانوں نے نہ سنی اور تمہارے قلوب پر نہ گزری ہوگی. صحیح. وہ بات تمہیں بتانے جا رہا ہوں. جی. جبیر گھبرائے، فرمایا اسمع، سنو غور سے. جی. فرمایا رسول اسلام سے جو میں نے مستقیماً سنا ہے جبیر، آج میں وہ تمہیں بتانے جا رہا ہوں. سنو. جی. وہ انسان جو روزہ رکھتا ہے، ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے، صحیح، غفر اللہ لأمتی الذنوب کلہا. صحیح. خدا بند عالم امت کے تمام گناہ کو بخش دیتا ہے جو پہلا روزہ رکھتا ہے. سبحان اللہ. پہلے روزے کا اثر یہ ہے کہ اس کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر.
اور ہزار درجہ اس کو بلندی دی جاتی ہے. صحیح. اور خداوند عالم روزہ رکھنے والے کو جو پہلا روزہ رکھتا ہے جی. کیا کرتا ہے؟ جنت اس کو 50 شہر عطا کرتا ہے. اللہ اکبر، اللہ یہ اکبر. پہلے دن روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں. صحیح. اجر اور پانا جزا. اس کے بعد دوسرا روزہ جو رکھتا ہے اس میں جلدی مترا کر دوں، میرے پاس وقت بہت کم ہے. 2 منٹ ہے. کرتا ہوں آپ سے. 2 منٹ ہے قبلہ. 2 منٹ ہے. جی. روزے دار جب دوسرا روزہ رکھتا ہے تو روزے کو مکمل کرتا ہے تو خداوند عالم اس کو ہر قدم پر ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے. اللہ. دوسرا روزہ رکھنے والا جتنے قدم چلے گا ہر قدم کے عوض ایک سال کی عبادت کا ثواب ہوتا ہے. اور وہ بھی کیسا ثواب؟ معصوم کی عبادت کا ثواب نہیں ملتا بلکہ معصوم کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. اللہ. یعنی ایک اللہ کا نبی جو عبادت کرتا ہے، اپنا قدم بڑھاتا ہے عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ اس روزے دار کو اس کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو پورے سال کی روزے کا ثواب عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. بے شک. تیسرا روزہ رکھنے والا کیا کرتا ہے؟ جب تیسرا روزہ رکھتا ہے، مکمل کرتا ہے تو خداوند عالم آواز دیتا ہے بِكُلِّ شَهْرَةٍ الْعَبْدَانَكُمْ قُبَّةً فِي الْفِرْدَوْسِ. اللہ تعالیٰ تیسرے روزہ رکھنے والے کو اس کے جسم مبارک میں جتنے بال ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اس کے جسم مبارک میں جتنے بال ہیں اس بال کے بدلے جنت فردوس میں قبہ، ایک نور کا گنبد عطا کرتا ہے. من دُرَّةِ الْبَيْضَاء، ایک سفید در کے جیسا جو ہوتا ہے. جی. اس کی بلندی والے حصے ما فوق و ما تحت، جو اوپر اور نیچے حصے ہیں، اس میں 12,000 نور کا گھر عطا کرتا ہے. اور ہر گھر میں 1000 بستر ہوتا ہے. ہر بستر میں پر ایک حور العین ہوتی ہے جو اس روزے دار کو عطا کی جاتی ہے. بے شک بے شک. قبلہ مولا آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں. دل تو نہیں کر رہا کہ پروگرام کو ختم کیا جائے، چونکہ اس فیض سے بھری ہوئی گفتگو یقیناً ہم مستفید ہو رہے ہیں انشاءاللہ العزیز. میں مومنوں کے لیے دوبارہ بھی کوشش کروں گا کہ آپ سے وقت لیتا رہوں اور اس فیض عظیم سے استفادہ کرتے رہیں انشاءاللہ العزیز. ہم سب کی توفیقات میں اضافہ ہو انشاءاللہ. خدمت دین کرنے کا موقع ملے ہم لوگوں کو. جب تک سانس چل رہی ہے ہم سب دعا کرتے ہیں پروردگار عالم جتنے بھی کورونا میں اس وقت مریض ہیں یا مریض نہیں ہیں، خداوند عالم ان کو صحیح و سالم رکھ. ان جو مریض ان کو شفا کامل اور عاجل عنایت فرما. الہی آمین. الہی آمین. سلامت رہے. قبلہ آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز. پھر کسی جلسے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے. فی امان اللہ. خدا حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا شمشاد عباس قمی صاحب. اچھی گفتگو انہوں نے فرمائی اور ایک اچھا پیغام انہوں نے قوم کے لیے دے دیا. اور یہی چیزیں ہیں کہ انسان اگر حتیٰ ایک پیغام بھی قوم کے لیے دے، امت مسلمہ کے لیے، مؤمنین کے لیے، ایک پیغام، ایک ایسا پیغام جو انسان کو خدا سے وصل کر دے، خدا تک پہنچا دے. اللہ سبحانہ و تعالی جس کے رحم و کرم اتنے وسیع ہے کہ حتیٰ روایت میں موجود ہے کہ ایک مہربان ماں سے زیادہ وہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. تو اس خدا کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے، کوئی بھی وسیلہ بن سکتا ہے. ایک اچھا پیغام جو ہے وہ انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے. اور اللہ تک پہنچنے کا ہمارے پاس جو عظیم وسیلہ ہے وہ حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ علیہ السلام ہے. اور اس دور میں جو سب سے مہم چیز ہے وہ دعا ہے. اللہم عجل لولیک الفرج.